الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بک صحیح مسلم حدیث نمبر 138، انٹرنیشنل نمبر 27، اسٹیٹس صحیح۔ طلحہ بن مصرف نے ابو صالح سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا ہم ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ لوگوں کے زاد راہ ختم ہو گئے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی کچھ سواریاں اونٹوں کو ذبح کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اللہ کے رسول، لوگوں کا جو زاد راہ بچ گیا ہے، اگر آپ اسے جمع فرما لیں اور اللہ تعالیٰ سے اس پر برکت کی دعا فرمائیں تو بہتر ہوگا۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ گندم والا اپنی گندم لایا اور کھجور والا اپنی کھجور لایا۔ طلحہ بن مصرف نے کہا، مجاہد نے کہا، جس کے پاس گٹھلیاں تھیں وہ گٹھلیاں ہی لے آیا۔ میں نے مجاہد سے پوچھا، گٹھلیوں کا لوگ کیا کرتے تھے؟ کہا ان کو چوس کر پانی پی لیتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اس تھوڑے سے زاد راہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو آپ یہاں تک کہ ہوا کہ لوگوں نے زاد راہ کے اپنے اپنے برتن بھر لیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو بندہ بھی ان دونوں شہادتوں کے ساتھ ان میں شک کیے بغیر اللہ سے ملے گا، وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ بک صحیح مسلم حدیث نمبر 139، انٹرنیشنل نمبر 27، اسٹیٹس صحیح۔ عامش نے ابو صالح سے، انہوں نے عامش کو شک ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یا حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ غزوہ تبوک کے دن سفر میں لوگوں کو زاد راہ ختم ہو جانے کی بنا پر فاقے لائق ہو گئے۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم پانی ڈھونڈنے والے اونٹ ذبح کر لیں، ان کا گوشت کھا لیں اور ان کی چربی کا تیل بنا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کر لو۔ کہا اتنے میں عمر رضی اللہ عنہ آ گئے اور عرض کی، اللہ کے رسول، اگر آپ نے ایسا کیا تو سواریاں کم ہو جائیں گی، اس کے بجائے آپ سب لوگوں کو ان کے بچے ہوئے زاد راہ سے سمیت بلوا لیجئے، پھر آپ اس پر ان کے لیے اللہ سے برکت کی دعا کیجئے، امید ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ یا ابو سعید رضی اللہ عنہما نے کہا، آپ نے چمڑے کا ایک دسترخوان منگوایا، پھر بچھا دیا، پھر لوگوں کا بچا ہوا زاد راہ منگوایا۔ حضرت ابو ہریرہ یا ابو سعید رضی اللہ عنہما نے کہا، کوئی مٹھی بھر مکئی، کوئی مٹھی بھر کھجور اور کوئی روٹی کا ٹکڑا لانے لگا، یہاں تک کہ ان چیزوں سے دسترخوان پر تھوڑی سی مقدار جمع ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ یا ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر برکت کی دعا فرمائی، پھر لوگوں سے فرمایا، اپنے اپنے برتنوں میں ڈال کر لے جاؤ۔ سب نے اپنے برتن بھر لیے، یہاں تک کہ انہوں نے لشکر کے برتنوں میں کوئی برتن بھرے بغیر نہ چھوڑا۔ حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا، اس کے بعد سب نے مل کر اس دسترخوان سے سیر ہو کر کھایا، لیکن کھانا پھر بھی بچا رہا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ کا رسول ہوں۔ جو بندہ ان دونوں میں شک کیے بغیر اللہ سے ملے گا، اسے جنت میں داخل ہونے سے نہیں روکا جائے گا۔ بک صحیح مسلم حدیث نمبر 140، انٹرنیشنل نمبر 28، اسٹیٹس صحیح۔ عبد الرحمن بن یزید ابن جابر نے کہا، مجھے عمیر بن ہانی نے حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا، مجھے جنادہ بن ابی امیہ نے حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا، ہمیں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کی بندی کے بیٹے اور اس کا کلمہ ہے جسے اس نے مریم کی طرف القاء کیا تھا اور اس کی طرف سے عطا کی گئی روح ہیں، اور یہ کہ جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے۔
اس شخص کو اللہ تعالی جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے گا جنت میں داخل کر دے گا۔